آسماں پر رمضان کا ہے چمکا، آؤ کرے عبادت رمضان کے دنوں میں۔ اظہار چینل کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نے روزے کے کچھ مکروہات کو بیان کیا تھا۔ آج ہم کچھ اور مکروہ چیزوں کو بیان کریں گے۔ اگر روزے کا مکمل ثواب اور اس کے روحانی فوائد کو حاصل کرنا ہے تو ہم کو جن چیزوں سے بچنا ہے ان کو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ غیبت، جھوٹ، چغل خوری، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ اور تمام حرام کام روزے کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی حرام ہیں، ان سے بچنا فرض ہے، لیکن روزے کی حالت میں تمام حرام اور ناجائز کاموں سے بچنا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں گناہ کا کام کرنے سے گناہ تو ہوگا ہی، اس گناہ کے سبب ہمارا روزہ بھی بے ثواب اور بے نور ہو جائے گا۔ روزے کے روحانی فائدوں سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں گناہوں کو نہیں چھوڑتا ہے اس کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، یعنی روزے کے ثواب اور اس کی نورانیت سے وہ شخص محروم رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو روزوں کے روحانی اور نورانی فائدوں سے بھی نوازے۔ محترم ناظرین، اس وقت ملک میں لاک ڈاؤن نافذ ہے، لوگ اپنے گھروں میں ہیں، گھروں کے اندر بند ہونے کی وجہ سے ہم غیبت، چغل خوری، بد نظری، لڑائی جھگڑا اور بہت سے گناہوں سے محفوظ ہیں۔ ماہ رمضان ہمیں اسی ماحول میں نصیب ہوا ہے۔ ہمیں جتنا وقت مل رہا ہے اس کو اپنے رب کی عبادت میں گزارنا چاہیے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن میں مصروف رہنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے بار بار جسم میں پانی بہانا، منہ میں پانی لے کر بار بار کلی کرنا، پریشانی ظاہر کرتے ہوئے یہ کہنا روزہ بڑا ہارڈ چل رہا ہے، جلدی سے ختم ہو جائے، روزے کی وجہ سے بڑی کمزوری آ گئی، اس قسم کی باتیں کرنے سے آدمی روزے کے ثواب اور اس کی نورانیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ روزہ مکمل صبر کا نام ہے۔ بندہ صبر میں جتنا کامل ہوگا اتنا ہی زیادہ کامل ثواب پائے گا۔ ہاں، روزہ مکمل کرنے کے ارادے سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے متعدد بار نہانا یا بھیگا ہوا کپڑا جسم میں لپیٹنا یا کلی کرنا مکروہ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں حجامہ کروانا مکروہ ہے جبکہ اس کی وجہ سے کمزوری آئے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کسی کو خون کا عطیہ دینا مکروہ ہے جبکہ اس کے سبب کمزوری آئے اور روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو۔ ایسا نہ ہو تو حجامہ کروانا اور خون نکلوانا مکروہ نہیں ہے۔ حالت روزہ میں سرما لگانا مکروہ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں ایسا بھاری کام کرنا مکروہ ہے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو۔ اگر بھاری کام کرنے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو روزے کے دنوں میں اس کام کو چھوڑ کر دوسرا ہلکا کام کرے یا کام کا وقت کم کر دے تاکہ روزہ رکھ سکے۔ مثال کے طور پر مٹی ڈھونے یا راج مستری کا کام کرنے کے سبب اگر روزہ نہ رکھ سکے تو یا تو کام کا وقت کم کر دے یا دوسرا آسان کام کرے اور روزہ رکھے۔ بھاری کام کا بہانہ کر کے روزہ چھوڑنا حرام ہے۔ کام کا بہانہ بنا کر روزہ نماز ہرگز نہ چھوڑے۔ روزی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ رمضان میں اگر کمائی کم بھی ہوئی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں برکت زیادہ ہوگی۔ کم کمائی میں اگر اللہ کی برکت و رحمت ہو تو وہ اس زیادہ کمائی سے بہتر ہے جس میں اللہ کی برکت اور رحمت نہ ہو۔ سحری میں
اتنی زیادہ تاخیر کرنا کہ صبح صادق طلوع ہونے کا شک ہو جائے مکروہ ہے۔ اسی طرح افطار میں اتنی زیادہ تاخیر کرنا کہ اندھیرا چھانے لگے یہ بھی مکروہ ہے۔ سحری کھانا سنت ہے لیکن اتنا زیادہ نہ کھائے کہ دن بھر کھٹی ڈکاریں آئے، اس طرح سحری کرنا مکروہ ہے۔